السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ وقال سبحانه وتعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تبارك وتعالى من إهراق الدم، أو كما قال۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، مختصر سے وقت میں جو چند منٹ باقی ہیں ابھی نماز کے کھڑے ہونے میں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ہماری آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اس کی جو روحانیت ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس عمل کے ذریعے ہم سے جو چاہتا ہے ہمیں ویسا بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، ان کے ساتھ ان کا ایک جسم بھی لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اندر ایک روح بھی لگی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے وہ روح اس کے اندر کام کرتی ہے، وہ جسم اور جسم کا وہ حصہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، جب تک مریض کی شکل میں زندہ ہونے کے ساتھ ہمارے سامنے رہتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کی روح اس دنیا سے، اس کے جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے اس جگہ جہاں اللہ نے روح کو پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ لوگ اس وقت اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم کا جنازہ کب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت کب جائے گی۔ نام بھی بدل دیتے ہیں اور نام لینے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہاتھ پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان سب کچھ ہے، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں موجود ہیں، دیدے بھی ہیں، کان بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ معلوم کرے کہ یہ اللہ کا بندہ حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں چل رہے؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اس کی روح چلی گئی۔ یہ جسم ایک سواری کی طرح رب العالمین نے اس کے اوپر روح کو سوار کر دیا۔ روح کے دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے اللہ نے جسم کو ضروری قرار دیا۔ بغیر جسم کے روح کہاں رہے گی؟ اور جسم کو دنیا کے اندر کام کاج والا بنانے کے لیے اللہ نے روح کو لازم کیا کہ اس کے بغیر اس کی گاڑی نہیں چلے گی۔ بہت ہی آسان لفظوں میں ایک بات میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اگر ہم اور آپ اس چیز کو اس موقع پر یہاں سے لے لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قربانی کی روحانیت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے یہ نظام بنایا، ہمارے سارے اعمال کا ایک ظاہری بھی ہے اور ہمارے سارے اعمال کی ایک روح بھی ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وضو کر رہے ہیں۔ وضو کا ایک طریقہ ہے، مگر جب اللہ کا کوئی بندہ پوری طرح کامل طریقے پر وضو کر لیتا ہے،
بظاہر تو وہ انسان جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، مگر یہ کہتا ہے مجھے اندر روحانی سکون ملا، طبیعت میں فرحت آ گئی، خوشی آ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ میں نے کام کر لیا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ غسل کرتا ہے تو یہ بات اور مکمل طریقے پر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اس نے وضو کیا ہے، مگر عمل کرنے کے بعد اس کے دل کو ایک خوشی ملتی۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی اللہ کا بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ کیا مطلب؟ پاکی تو آپ نے حاصل کر لی، اے اللہ ظاہر کی تو میں نے کر لی، اندر کی دینے والے تو آپ ہیں، اندر کی پاکی تو آپ ہی کے اختیار ہے۔ اس جسم کے نظام کو، روحانی نظام کو سمجھیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ایک ظاہری جسم بنایا ہے جیسے ہم اور آپ روزانہ ادا کرتے ہیں، مگر اس کے اندر روحانیت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بے خیالی میں نماز پڑھتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث شریف کہتی ہے کہ تمہاری نماز کا اعتبار نہیں۔ وضو اس نے بھی کیا ہے، مسجد میں وہ بھی آیا ہے، امام کے پیچھے وہ بھی تھا، مگر دل کہیں اور لگا ہوا تھا۔ بعض جگہ روایات میں آتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی پوری نماز میں ایک رکوع قبول ہوتا ہے، کسی کا ایک سجدہ قبول ہوتا ہے، کسی کی ایک رکعت قبول ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیتا ہے، تمہاری اس لیے نہیں تھی، آیا وہ بھی مسجد میں ہے، وہ بھی مسجد میں کھڑا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جسمانی وجود کے ساتھ روحانی ضروری ہے۔ اس اللہ کے بندے نے جسمانی دیکھنے میں تو نماز ادا کی، مگر اندر حقیقت خالی تھی، رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بالکل روزے کا بھی یہی معاملہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کے درمیان گالی کو، جھوٹ کو، بدتمیزی باتوں کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح سے شام تک وہ بھی روزے میں ہے، وہ بھی بھوکا رہا ہے، اس نے بھی کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو بچایا، مگر آپ دنیا میں جو بات لے کر آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر کہنے والے یہی کہیں گے کہ روزہ رکھا ہے، اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے، سحری میں شریک تھا، افطار میں شریک تھا، دن میں پانی نہیں پیا، مگر اللہ کے رسول دنیا میں شاعری کرنے نہیں آئے، کوئی جذبات کی باتیں بیان کرنے نہیں آئے تھے، ان سے بڑا سچائیوں کو جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھنے میں یہ اللہ کا بندہ تمہارے ساتھ ہے، بھوکا رہنے میں، روزہ رکھنے میں، مگر اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کوئی اللہ کا بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح طریقے پر، ظاہری اور اندر کے طریقے پر کام ہو گیا، جب لوٹ کر آئے گا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے آئے گا گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ ایک گناہ کا دھبا اس کے دل پر نہیں، رب العالمین صاف کر دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے ایک موقع پر، کسی موقع پر عرفات میں آپ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کسی نے معلوم کہ اللہ کے رسول مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، سر کو پیٹ رہا ہے، میری مایا لٹ گئی۔ میں نے زندگی پر جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا اللہ کے راستے سے ہٹایا، آج میدان عرفات میں اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لی، سب اللہ کے ہو گئے، میری پونجی لٹ گئی۔ اور بالکل اسی طریقے پر آپ نے یہ بھی فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر کوئی اللہ کا بندہ حج کو جاتا ہے اور صحیح طریقے پر روحانیت اور اس کا دل اس کے ساتھ نہیں، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہ حاضر ہوں، رب العالمین کہتا ہے تیرا لبیک قبول نہیں، مطعمک کا حرام، ملبسک کا حرام، مشربک کا حرام، تیرا کھانا پینا حرام ہے، فانا یستجاب لک، تیری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ یہ دونوں باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہیں، ان سے بڑھ کر زبان دنیا میں ترجمان، حقی ترجمان کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا جیسے ہم اور آپ موڈ میں کسی وقت آتے ہیں، کوئی بات کہہ دی اپنے دوست سے، ٹھیک ہے، اپنی جان کو تمہارے اوپر چھڑک دیں گے، یہ زبانی لنترانیاں کہلاتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کوئی جذباتی بات کرنے نہیں آئے، جو کچھ بیان فرمایا کرتے تھے اللہ کے اشارے سے کہتے تھے، اور رب العالمین کی جانب سے آپ کو اشارہ ہوتا کہ آپ یہ بات فرمائیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے بتلائے ہوئے سے بیان کرتے۔ ساری عبادات کا میں نے جلدی جلدی ایک اشارہ کیا آپ سے، ان باتوں کو سمجھ کر ہماری اور آپ کی قربانی کا سمجھنا آسان ہوگا۔ قربانی ایک جانور ہے جو عنقریب کچھ دیر کے بعد آپ اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ کریں گے اور اللہ قبول فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ قربانی ایک جانور ہے، دیکھنے میں قربان کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی اپنے اندر ایک روحانیت رکھتا ہے کہ کیا وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے ہمارے اندر سے اعمال کی روح غائب ہو گئی،
دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا ہوگا، تم کہتے ہو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ لوگ منہ پر کہہ کے جاتے ہیں اگر نماز برائیوں سے روکتی تو 70 سال کا بوڑھا ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، ہم نے اسے آج تک گالی سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جھوٹ میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ میری بدعملی کے نتیجے میں اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین مبارک دین بدنام ہوا، بٹا اس پر آتا ہے۔ ہمیں لوگ کون پوچھتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا تو دین بدنام ہوا۔ اگر روزہ انسانوں کو برائیوں سے روکتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں 50 سال روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، ہم نے آئے دن تمہارے منہ سے غیبتیں سنی اور گالیاں سنی، ہم کیسے مانیں کہ تمہارا روزہ برائیوں سے روکتا ہے؟ جس دن سے اعمال کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، اندر کی روحانیت ختم ہو گئی، اس دن سے انسانوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہی قربانی تھی۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان و علی کا دور تقریباً 33 سال کے قریب پہنچتا ہے، جا کر کچھ اور زیادہ۔ ان اللہ کے بندوں کے زمانے میں یہی قربانی تھی۔ اسلام کا جو دور اول تقریباً 800-900 سال کو گھرا ہوا ہے، اس میں یہی قربانی تھی، مگر اس زمانے میں جب قربانی ہو رہی تھی تو کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا جمعے کی نماز سے پہلے، اس زمانے میں ہزاروں اعتراض آتے ہیں کہ لوگ ہتھیاں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ اگر روحانیت سے خالی ہوگی تو قربانی دنیا کو اعتراض کا موقع ملے گا اور دنیا کہے گی، اور ظاہری طور پر اس کا کہنا بجا ہے۔ مسئلہ قربانی تو ایک علامت اور ایک رمز ہے، ایک پہچان ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہے اس کے پیچھے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے قربانی کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اگر کسی مسجد کے 50 آدمی کسی جگہ طے کر لیں کہ قربانی کے موقع پر اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو، اپنے ناپاک ارادوں کو آج خدا کے سامنے ہم قربانی کے جانور کی شکل میں کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برا نہیں دیکھیں گے، برا نہیں بولیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کے گھر میں اس محلے کی ہدایت کے لیے وہ تنہا 50 انسان کافی ہوں گے۔ کوئی اللہ کا بندہ کر کر دیکھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ہی دین پھیل جائے، یہ دنیا کا نظام نہیں، ناممکن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار قرآن مجید کی آیت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے، وہ نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تم نے تنہا اپنے جانور کو قربان کیا یا اس کی شکل میں بظاہر اس کے گلے پر تم نے چھری چلائی اور وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا، دیکھنے میں وہ عمل تھا مگر حقیقت میں اپنے جذبات کی قربانی کو اگر کیا ہے تو قربانی قبول ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری بیویوں کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا مطالبہ الگ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے دین پر چھری چلا دیتے ہیں، بیوی کی بات کو مانا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر اس طرح کی باتوں کا چھیڑنا کوئی اچھا نہیں۔ کتنے دن ہو گئے، ٹانگیں لرز رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب قبر میں پہنچے جب پہنچے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی موقع پر کہہ دے کہ اب تو کم از کم چہرے کو سنت سے سجا لیں، دائیں بائیں کو کر کے نکل جاتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کس راستے سے پہنچیں گے؟ کہاں ہے بیک ڈور؟ اللہ کے لیے ایک ہی دروازہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک فقیر کو ایک دروازے پر نہ ملے دوسرے سے مل سکتا ہے، اس کے لیے آپشن موجود ہے، تیسرے پر ملے گا، چوتھے پر ملے گا، مگر اللہ کی قسم میرے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ معافی ہوگی تو وہیں سے ہوگی، کر کے دیکھ لو۔ ہم گناہ کر کے سمجھتے ہیں اللہ کو پیچھے کر دیں گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو زیر نہ کر سکو گے۔ ایک موقع پر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کی گھڑی قریب آ گئی، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی نشانیاں ہیں، لوگ دیکھ کر نکل جاتے ہیں، دائیں بائیں کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم اور آپ کو قربانی کا عمل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جس کے لیے آپ نے خود فرمایا تھے تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کا چلن ہے، ان کی ادا ہے، انہوں نے کیا تھا دنیا کے اندر، انہوں نے رائج کیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے انہی کے دین کے مطابق اپنے دین کی بنیادیں قائم کی، اور بالکل اسی طریقے پر جو پیغام اللہ کے ہاں سے وہ لے کر آئے تھے، آپ نے اثر نو دوبارہ شاندار شکل میں مکمل طریقے پر قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر آپ نے جاری فرمایا۔ بالکل وہی ادا ہے۔ 4 اس اللہ کے بندے کے امتحان ہوئے، مختصراً عرض کروں، نگاہ میری گھڑی پر ہے۔ پہلی قربانی اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ جب قربانی آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے اور یاد کرنے پڑیں گے، اور جب وہ یاد آئیں گے تو ان کی زندگی کا ایک کونا نہیں، ان کی زبان بھی یاد آئے گی، ان کی تہذیب بھی یاد آئے گی، ان کا کردار بھی یاد آئے گا، بچوں کے ساتھ محبت بھی یاد آئے گی، اولاد کے ساتھ ان کی وابستگی بھی یاد آئے گی، اور اگر یاد نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں دل لگی نہیں، وہ تو پوری کیفیت کو یاد کرنا پڑے گا۔
سب سے پہلے اپنے گھر میں آنکھ کھولی، اپنے گھر کو بت قدا پایا، اپنے باپ کو پجاری پایا۔ ان کا باپ اس زمانے کا لاٹ پادری تھا، لگتا ہے کہ وزیر مال تھا اس زمانے کے اندر۔ اور پوری بات کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سننے کو تیار نہیں، وہ لب و لہجہ، دل کے اندر وہ عاجزی، وہ ٹوٹا پن، اپنے باپ کا احترام اور جہنم سے بچانے کی آرزو اور تمنا اور تڑپ، کس محبت سے قرآن مجید ان کے جملوں کو نقل کرتا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو خدا کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں خدا کا عذاب تو میں نہ پکڑ لے۔ پوری بات کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے باپ سے کہتے ہیں۔ کیا مطلب نکلا اس کا کہ اگر اپنے گھر میں کوئی غلطی نظر آئے گی تو کہا تو ان سے بھی جائے گا۔ ابراہیمی ادائیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس امت کے جد امجد ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا سلسلہ ان تک تقریباً 34 پشتوں کے بعد پہنچتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام ان کی نسل میں تشریف لائے، گویا کہ وہ ہمارے جد امجد، ہم ہمارے دادا ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے سینکڑوں کے پیچھے جا کر ایک پوتے کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے دادا کی اداؤں پر مر مٹے، اور جبکہ دادا بھی ایسا ہوگا اللہ کا عاشق نہیں، سید العشاق، کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عاشق محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں بیٹے ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، کہا ٹھیک ہے سلام علیکم، ہم جاتے ہیں آپ سے۔ ہم نے اپنی بات دل سوزی کے ساتھ پوری کہہ دی۔ ہم اس موقع پر سچی بات مجھے کہنے دیں، اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اپنے گھروں میں بھول چکے، بالکل بھلا دی۔ کون سی ناپاکی نہیں ہوتی، قربانی کے موقع پر نہیں کہنا چاہیے، مگر حضور پاک علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں موت کا ذکر ہے، گویا کہ پیغمبر نے اشارہ دیا کہ خوشی کے موقع پر ٹالنا نہیں چاہیے، یہی تو وقت ہوا کرتے کہ انسان کا دل لگا ہوتا ہے، بات تو کہنی پڑے گی۔ وہاں سے نکلے، اپنے گھر سے آ گئے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسری آزمائش، کہا کہ ہم تمہارے مشن کے خلاف ہیں، تم غلط باتیں کرتے ہو، کیسے دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں ایک کام کیا تھا تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ بے جان ہے، کرنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کسی موقع پر کہیں حادثہ ہو جائے، پولیس آتی ہے، جس جگہ حادثہ ہوتا ہے جس کو جائے حادثہ کہتے ہیں اس کا جائزہ لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری قوم پاگل ہے، ایمانی ذہن سب سے پختہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا ذہن سب سے کامل ہوتا ہے، اور مشرکانہ ذہن یاد رکھیں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بدترین، دنیا کا سب سے ظالم اور دنیا کا سب سے اذیت پہنچانے والا اگر دنیا کے اندر کوئی ذہن ہوتا ہے مشرکانہ اور کافرانہ ذہن ہوتا ہے، موحدانہ تو ذہن الگ ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا چاند کی طرف کو دیکھا، آسمان کی طرف کو دیکھا، سورج کی طرف کو دیکھا، تو کہتے ہیں ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ نوجوان سارے کے سارے جانتے تھے یہ ہمارے مشن کا مخالف ہے، اور جب اس دن آپ کی زبان سے یہ سنا کہ یہ میرا رب ہے، ہلچل مچی، چلو ٹھیک ہے کم از کم سورج کو تو مانا، ٹھیک ہے آج تھوڑے سے کو مانا، کل کو اور بھی مانیں گے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے، آپ یہ چاہتے تھے کم از کم کچھ باتیں تو ہوں، کچھ لے دے تو چلے، اس سمندر میں ہلچل تو آئے، کم از کم کچھ ہلے تو صحیح۔ یہ تو پتھر کی جرح جامد ہو گئے، یہ بتوں کے پجاری ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گئے، خود بھی بت بن گئے، یہ سننے کو تیار نہیں۔ آپ نے ایک جملہ ان کی جانب ایسا پھینکا کہ قوم میں ہلچل مچ گئی، اور ساری قوم آپس میں باتیں کر رہی کہ تم نے سنا کل ابراہیم نے کیا کہا۔ تم جب قربت پیدا ہوئی تو ایک موقع پر آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف کیا ہے جو مالک کائنات۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بات چلے، اس موقع پر آپ نے اس جگہ جا کر بتوں کی مرمت کی، اور بتوں کی مرمت کے بعد اس موقع جب بادشاہ نے لوگوں نے بلایا، گویا کہ آپ جائے حادثہ پر انہیں سبق دینا چاہتے تھے، کم از کم تم یہاں آؤ، اور آنے کے بعد اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی نے کہا فتن سمعنا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، اس کے اندر کچھ ایسی باتیں، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے کاریگری اس کی۔ بلایا گیا، آپ یہی تو چاہتے تھے کہ قوم مجھے بلائے گی، اور کڑھا لٹکا ہوا تھا بڑے والے بت کی گردن میں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے معلوم کرو یہ کھڑا ہوا، اسی سے معلوم۔ ساری قوم کو کہنے پر مجبور کر دیا، اپنی فیلڈ میں اتار لیا، اپنے میدان میں اتار لیا، اور قوم ساری کی ساری کہتی ہے تم تو جانتے ہی ہو ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب جو توحید نکل کر آئی ہے، لگتا ہے کہ مارے محبت کے اور خدا کی عظمت کے دل پھٹنے لگا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہاری بربادی، تمہارا ستیہ ناش، کیوں مٹی کے پجاری بنتے ہو، کس بنیاد پر بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ جائے حادثہ پر ان سے یہ بات کہلوائی،
ما هؤلاء ينطقون، جو خدا وقت پر بول نہ سکے وہ انسانوں کی مدد کیا کرے گا۔ یہ دوسرا موقع ہے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ جلائی جائے۔ اس موقع پر آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اندر آگ کو پھینکا گیا۔ جس موقع پر پھینکا جا رہا ہے اس موقع پر رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین، مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سے بچے اور چھپکلی کے اندر کون سے انڈے، دنیا میں کس کیڑے کے اندر کون سا والا بچہ، اور کس کی آنکھیں کیسی اور کس کا آنکھ کیسی اور کس کا معدہ کیسا اور کس کی ذمہ داری ایسی، رب کائنات علیم بذات الصدور ہے۔ آج تک کبھی کوئی گڑبڑی اس کی خلقت کے اندر نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیکھا، لوگوں نے ڈالا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے ابراہیم کو جانچوں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے آزمائش اتنی بڑی ہوتی۔ ہماری کون سی آزمائش ہے؟ ہماری آزمائش کسی موقع پر ہوتی کہ 2 روٹی شام کو نہ ملے، کہتے ہیں آزمائش ہے۔ پوری زندگی کے اندر سے اللہ رب العالمین نے کھانا کھلایا، اگر کسی ایک موقع پر ناغہ ہو جائے ہاتھ مسل کہتے ہیں کہ روٹی نہیں ملی۔ کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ آپ نے تقریباً 80 سال کھلایا تو کیا بات ہو گئی، ایک دن کوئی پریشانی آ گئی؟ 80 سال کا کوئی شکر نہیں، مگر 1 سال کسی موقع پر، ایک دن کسی موقع پر بخار آ جائے اور 4 دن نہ جائے تو کبھی ان سے اور کبھی ان سے، گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک نعمتیں بھول گئی۔ اگر پاؤں میں کبھی کوئی پھانس لگ گئی اور کوئی خیریت معلوم کرنے والا خیریت معلوم کرے تو یہ نہیں کہتے کہ آنکھیں سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے، بلکہ کہانی کو یہاں سے شروع کریں گے کہ پاؤں میں پھانس لگی ہوئی۔ ہم سے بڑا کوئی ناشکرا دنیا میں ہوگا؟ رب العالمین کھلاتا ہے، پینے پر آئے تو کنویں صاف کر دیے، کھانے پر آئے تو ہم نے کونٹلوں کھانا کھا لیا، مگر تمام چیزوں کا احساس بھی کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیکھا، لوگوں نے ڈال دیا آگ میں، جبریل امین آئے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نمرود کو دھسا دے، جو رب العالمین اس پر قادر ہے کہ نمرود کو مار دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ قارون کو دھسا دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں پوری قوم کو غرق کر دے، اور جو اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک اشارے میں جبریل امین نے ایک انگلی کے ذریعے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور آسمان کے پہلے حصے تک لے گئے اور لے جا کر پٹک دیا کہ اس دنیا میں زناکاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اللہ اس پر قدرت رکھتا تھا کہ پوری قوم نمرود کو ہلاک کر دے، مگر اللہ چاہتا ہے میں اپنے خلیل کو دیکھوں کہ معاملہ ہے کیا۔ قوم نے ڈال دیا آگ کے اندر، جبریل امین آئے، اور روایتوں میں آتا ہے ہچکیاں روتے ہوئے کہ فرشتوں سے دیکھا نہیں جا رہا، کہا میں آیا ہوں آپ سے معلوم کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھیجے ہوئے ہو کہ خود آئے ہو؟ کہا کہ خود آیا ہوں۔ کہا اما انت فلا، تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کی مرضی اگر یہ ہے تو بندہ کودنے کو تیار ہے۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عجیب و غریب کہانی ہوتی ہے اللہ کے عاشق بندوں، اپنے آپ کو ڈال دیا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ سے سوال تو کرو۔ عجیب و غریب جملہ ہے، فرمایا علمہ بحالی، اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ رب العالمین نے اسی آپ کو بالکل گلے گلزار بنا دیا۔ یہ دوسری آزمائش۔ تیسری آزمائش تقریباً 100 سال کی بعد سے، تقریباً جب بڑھاپے میں ہیں، آخری درجے کی کمزوری، رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں، اور رب العالمین سے بھیک مانگ کر رو رو کر بچے کو مانگا، اور رب العالمین نے جب بچہ عنایت فرمایا کچھ ہی دن کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ ہم کبھی اپنے بچے کو جب گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تالا لگا ہوتا ہے، 4 دیواری میں ہوتا ہے، 5 پڑوسیوں سے کہہ کے جاتے ہیں ذرا دیکھنا 2 دن کے لیے دے ہی جا رہا ہوں، کہا گیا جاؤ جنگل میں چھوڑ کر۔ قرآن خود گواہ ہے کہ وہاں پر گھاس بھی نہیں، وہاں پر پانی بھی نہیں۔ اللہ کا بندہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ مالک آزمائش کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد تو ہوتی ہے۔ باپ نے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ نے نکالا، ایک بڑھاپے میں سہارا ملا تو آپ کہتے ہیں اس کو ماں کے بچے کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر۔ کیا اللہ اور کیا ابراہیم تھے، اللہ ان کی کوئی نقل آج کے دن مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ روایت میں آتا ہے آپ وہاں گئے، بی بی کو بیٹھایا، کچھ پانی تھوڑا سا کھانے کا سامان روانہ ہونے لگے، بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ بات کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ میں تم سے بات نہیں کر سکتا، جانے لگے۔ کہا ایک بات معلوم کرتی ہوں کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کیا ہے؟
ہاکذا امرنی ربی، ہاں اللہ کا اشارہ یہی کہا کہ جائیے، اللہ ہمیں سلامت رکھے گا۔ روایت میں آتا کہ چلے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، پہاڑ کی آڑ میں گئے، باپ ہوتا ہے، بات کلیجے کی نکل کر منہ کے اوپر آ گئی، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، میرے مالک ویرانے میں آباد کیا ہے، اور میری دل کی چاہت، میری تڑپ، میری لگن، میری محنت، میری جد و جہد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے، تیرے بندے نمازی بندے دنیا میں آباد ہو جائے۔ کیا اس اللہ کی بندی کا مقام ہے؟ وہیں پر پانی ختم ہوا، دوڑ بھاگ کی، لمبا چوڑا واقعہ میں اس میں نہیں جاتا، تمام دوڑ بھاگ، روایت میں آتا کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، بیچ کا حصہ ایسا تھا جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو دوڑ کر تیزی سے اس کو پار کر دی۔ اللہ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ یہاں آؤ گے تو میری بندی کی دوڑ تم کو دوڑنی پڑے گی۔ یہ ادائیں ہیں ان کی، یہ امتحان ہو گیا۔ اور جب بچہ بڑا ہوا تو رب العالمین کہتا اب چوتھا امتحان، یہ چوتھا امتحان کیا ہے کہ جاؤ اپنے اس لفظ جگر کو، بڑھاپے کے سہارے کو تم جا کر ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ حضور پاک علیہ السلام کی آزمائش، 23 سال کی زندگی ایسی لگتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں صبح کو شام کو آزمائش نہ ہو اور آپ نے کبھی قربانی نہ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے کپڑے دکھلائے لوگوں کو، اور 2 کپڑے تھے حضور پاک علیہ السلام کے، اور آپ نے فرمایا تمہارے نبی پر کبھی اتنے کپڑے نہیں تھے کہ وہ لپیٹ کر رکھے جاتے۔ ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں مگر اللہ کے شرک سے پیچھے کو نہیں ہٹتی، الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ایک جوتے نہیں کتنے جوتے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں مگر شکر کے زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا۔ اگر کسی موقع پر عید میں جوتے نہ آئیں تو عورتیں کہتی ہیں کہ میچنگ نہیں، ہم کیا جانے کس کو اسلام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ آئے، آپ بچے کو لے کر گئے، شیطان راستے میں آیا، آپ نے کہا میں تو اس سے منہ ملانے کو تیار نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو بچے کی قربانی۔ جس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ تو بیان کیا جب وہ دوڑنے لگے، یہ تو بیان کیا کہ بچے سے باپ نے خواب کو بیان کیا، یہ تو بیان کیا کہ بیٹے نے کہا کہ بجان آپ کر لیجئے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ایک نے لٹا دیا اور دوسرا لیٹ گیا، یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ رب العالمین نے جنت سے دمبے کو بھیجا۔ لیکن جس موقع پر لٹایا اور جس موقع پر ٹانگوں کو باندھا اور جس موقع پر چھری رکھی، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ بندے اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ باقی تم سمجھو، کچھ سلوٹوں میں بھی کہا جاتا ہے اتنے اندھے نہیں ہوگے دل کے کہ کم از کم ہماری بات کو نہ سمجھ سکو۔ ابن کثیر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاؤں بھی باندھے، ہاتھ بھی باندھے، اور بیٹا کہتا ابا جان میرے منہ کو زمین کے بل کر دیجیے، اگر آنکھ مل گئی آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں گے۔ یہ قربانی، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ کام کیا، رب العالمین نے فرمایا امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا، خبردار اب کچھ نہیں۔ دمبا آیا، جبریل امین کھڑے ہیں، اور یہ اللہ اکبر کا جملہ جبریل امین وہاں سے لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانب سے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جانب سے کہا۔ یہ وہ تکبیر جو آج کل ہم اور آپ ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، یہ باپ بیٹے جبریل امین تینوں کا زبان سے نکالا ہوا ایک نغمہ ہے، یہ ہمارا اس زمانے کا ترانہ ہے، یہ رب العالمین کی کبریائی کے بول ہیں جس سے ہمارے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں آزما لیا، ہم انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری ذریت میں ایک نبی بھیج دیجئے، ایک نبی بھیج دیجئے جو انسانوں کو پاک و صاف کرے۔ بہت زمانے کے بعد، تقریباً 2500 سال کے بعد حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، انہوں نے دعا کی تھی اس موقع پر، پھر اللہ نے مجھے بھیجا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ہیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کم از کم قربانی سے پہلے اس روح کو تازہ کر لو کہ قربانی کس کو کہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کہتے کہتے دنیا تھکی جاتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بیوی کے چاہت کی بنیاد پر ہم اسلام کو ذبح کرتے ہیں،
لڑکیوں کے پہناووں کی بنیاد پر اسلام کو قتل کرتے ہیں. آج کی قربانی کی شکل میں ہم سب عہد کر کے جائیں یہاں سے, آج اپنے جھوٹ کو قربان کریں گے, اپنی غیبت کو قربان کریں گے, اپنی بدنگاہی کو قربان کریں گے, اپنے غلط سننے کو ذبح کریں گے اور رب العالمین سے عہد کریں گے اللہ دیکھنے میں جانور قربان کیا, اپنی ساری ناپاکیوں کو بھی قربان کر دیا, اور آج سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی نہیں. اگر کوئی ٹکرائے گا ہم بھی اسی طرح سے کنکری مارنے والا عمل تو نہیں, مگر وہ عمل کریں گے جو آپ نے شیطان کے مقابلے میں کیا. تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں اور وہ موری سے اعلیٰ ہیں, اور ان کا کام یہ تھا تو ان کی اولاد بھی وہی کام کرے گی. یہاں پر عہد کریں. عاجزانہ طور پر کہتا ہوں, ہم میں سے ایسا کون سا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو, جس سے گناہ نہ ہوئے ہوں. دن رات گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہو رہا, دن رات گناہوں کے سوا. سوچو کہ موقع پر ڈائری بنائیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنی غیبتیں, کتنی بدتمیزیاں, کتنا پھوڑپن, کتنا غلط. موت کا وقت قریب ہے, یقینی طور پر قریب ہے. ایک وقت آئے گا میں اور آپ قبر میں ہوں گے, اپنے اعمال کے ساتھ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا میدان قیامت میں اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور تھک کر کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے رب انی لا اسألک الا نفسی, اے اللہ آج کے دن آپ سے اپنے آپ کے علاوہ کوئی بھیک نہیں مانگتا. رب العالمین ہمیں اور آپ کو استحضار نصیب فرمائے, صحیح نیت نصیب فرمائے, قربانی کی روحانیت حقیقت نصیب فرمائے. مسئلہ تنہا یہ نہیں کہ قربانی کر لی, اگر یہ نہیں ہوا بظاہر قربانی ہوئی, مایا نصیب نہ ہوئی. روح کے بغیر جسم کام نہیں کرتا اور جسم کے بغیر روح کام نہیں کرتی. قربانی بھی کرنی ہے اس روحانیت کے ساتھ. اس موقع پر 1 منٹ پہلے ذبح کرنے سے ہر اللہ کا بندہ جو ذبح کر رہا ہو تو حصے دار سامنے کھڑے ہو کر نیت کر لے کچھ دیر اللہ کے لیے. اللہ ابراہیمی ادائیں ہیں, حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے, آپ کا حکم ہے. ہم اس جانور کی قربانی کے موقع پر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور آج اس جانور کی شکل میں ناجائز ساری محبتوں کو ذبح کرتے ہیں. آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے دیکھا ایک انسان کو, وہ بیچارہ زمین میں گھسٹتا وہ حج کرنے جا رہا تھا, ٹانگوں سے معذور, ہاتھوں سے معذور. مالک ابن دینار نے کہا کہ کہاں, کہ حج کرنے کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت کہاں چلے جا رہے ہو, کیسے وہاں پر پہنچو گے؟ کہا کہ تم کیا جانو, جسے اللہ سے محبت ہوتی وہ تو اسی بل چل کر جایا کرتا ہے. مالک ابن دینار گھر میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسے اللہ کے بندے کو دیکھا جاتے ہوئے جو زمین میں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے, انشاءاللہ اس مرتبہ کا حج سب کا قبول ہوگا, مجھے بھی جانا چاہیے. آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ نے شاگردوں سے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ کہیں ملے تو مجھے بتانا. اس اللہ کے بندے کو تلاش کیا, میدان عرفات میں نہیں ملا, مینا میں نہیں ملا, کنکری ماری جاتی وہاں نہیں ملا. ایک موقع پر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ پڑا ہوا ہے, کچھ دعائیں کر رہا, بھیڑ لگی ہوئی ہے. ان کے شاگردوں نے جا کر دیکھا کہ ہاں ایک اللہ کا بندہ ہے, یہ بھی دوڑ کر آئے اور وہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ مالک پیسے نہیں تھے, پیدل آ گیا, عرفات بھی آ گیا, کنکریاں بھی مار لی, سارے کام کر لیے, یہ سارے کام بغیر پیسے کے تھے. اللہ قربانی کے پیسے نہیں ہیں, میں قربانی نہیں کر سکتا, آپ سے بھیک مانگتا ہوں, میری جان کا نذرانہ قبول کر لیں. مورخین لکھتے ہیں کہ اسی وقت انتقال ہوا اور رب العالمین کو بندہ پیارا ہو گیا. یہ ادائیں ہیں لینے کی. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, تقریباً 100 کیے تھے, باقی حضرت علی نے. جس موقع پر آپ ذبح کرنے کے لیے آئے اور آپ نے چھری کو ہاتھ میں لیا, روایت موجود ہے ہر اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہا تھا اور اپنی گردن کو کر رہا تھا. اگر پیارے آقا کے ہاتھوں سے کاٹے جا رہے ہیں تو میری گردن بھی حاضر ہے, میری گردن بھی حاضر ہے. جب جانور اتنے متاثر ہو سکتے ہیں ہمیں کتنا متاثر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جذبہ نصیب فرمائے, روحانیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.